الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں ہم سورہ بقرہ کی 175 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں نیکسٹ آیات کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ترجمہ، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تفسیر عثمانی یعنی ضلالت کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدنے کی دلیل یا ان پر عذابات مذکورہ سابقہ کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب سچی نازل فرمائی انہوں نے اس کے خلاف کیا اور طرح طرح کے اختلاف اس میں ڈالے اور خلاف دشمنی میں دور جا پڑے، یعنی بڑا خلاف کیا یا طریقۂ حق سے دور ہو گئے۔ ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ ان کا صابر علی النار ہونا، چونکہ بدیہی البطلان نظر آتا تھا، واضح طور پر نظر آتا تھا، اس لیے لفظ ذالک سے اخیر تک اس کے جواب کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ، نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال کے عادی ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تفسیر آسان قرآن روئے سخن ان اہل کتاب کی طرف ہے جنہوں نے قبلے کے مسئلے پر بحث و مباحثہ اس انداز سے شروع کر رکھا تھا جیسے دین میں اس سے زیادہ اہم کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قبلے کے مسئلے کی جتنی وضاحت ضروری تھی وہ ہو چکی، اب آپ کو دین کے دوسرے اہم مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اہل کتاب سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ قبلے کے مسئلے پر بحث سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنا ایمان درست کرو اور وہ صفات پیدا کرو جو ایمان کو مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں آگے قرآن کریم نے نیکی کے مختلف شعبے بیان فرمائے ہیں اور اسلامی قانون کے مختلف احکامات کی وضاحت کی ہے جو ایک ایک کر کے آگے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔
آزادی کے بدلے آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا لیکن اس میں ناانصافی یہ تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کی بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطالبہ میں یہ ہوتا کہ ہم قاتل غلام کی بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد ہو تو کہا جاتا کہ قاتل عورت کی بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کیا جائے۔ اس کے برعکس اگر قاتل مقتول سے اوپر درجے کا ہو، مثلا قاتل مرد ہو اور مقتول عورت تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا ہماری کسی عورت کو قتل کر دو، قاتل مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت نے جاہلیت کی اس ظالمانہ رسم کو ختم فرمایا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کے برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، اور قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو۔ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا لیکن دیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کریں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں رکھیں اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی کریں۔ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا ہو تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ تفسیر عثمانی یعنی حکم قصاص بظاہر نظر اگرچہ بھاری معلوم ہو لیکن عقل مند سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم بڑی زندگانی کا سبب ہے، کیونکہ قصاص کے خوف سے ہر کوئی کسی کو قتل کرنے سے رکے گا تو دونوں کی جان محفوظ رہے گی، اور قصاص کے سبب قاتل اور مقتول دونوں کی جماعتیں بھی قتل سے محفوظ اور مطمئن رہیں گی۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ قاتل اور غیر قاتل کا لحاظ نہیں کرتے تھے، جو ہاتھ آ جاتا مقتول کے وارث اس کو قتل کر ڈالتے، اور فریقین میں اس کے باعث سے خون کی وجہ سے ہزاروں جانیں ضائع ہونے کی نوبت آتی تھی۔ جب خاص قاتل ہی سے قصاص لیا گیا تو یہ تمام جانیں بچ گئی، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قصاص قاتل کے حق میں باعث حیات اخروی ہے، یعنی بچتے رہو قصاص کے خوف سے کسی کو قتل کرنے سے، یا بچو قصاص کے سبب عذاب آخرت سے، یا اس لیے کہ تم کو حکم قصاص کی حکمت معلوم ہو گئی ہے تو اس کی مخالفت یعنی ترک قصاص سے بچتے رہو۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے جو کہ آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ترجمہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔
یہ متقی لوگوں کے ذمہ ایک لازمی حق ہے۔ تفسیر آسان قرآن یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے، چنانچہ سارا ترکہ مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین، دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کا کتنا حصہ دیا جائے گا۔ بعد میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تا 41 میں تمام وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ اس کے بعد جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہی، یعنی وصیت کرنا، البتہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ نیز جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں ان کے لیے اپنے ترکے کے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ تفسیر عثمانی پہلا حکم قصاص یعنی مردہ کی جان کے متعلق تھا، یہ دوسرا حکم اس کے مال کے متعلق اور کلیات مذکورہ سابقہ میں جو وآت المال علی حبہ ذوی القربہ میں ارشاد ہوا تھا، اس کی تشریح ہے۔ لوگوں میں دستور تھا کہ مردہ کا تمام مال اس کی بیوی اور اولاد بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا، ماں باپ اور باقی سب اقارب محروم رہتے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ماں باپ اور دوسرے اقارب کو انصاف کے ساتھ دینا چاہیے۔ مرنے والے پر اسی کے موافق وصیت فرض ہوئی اور یہ وصیت اس وقت تک فرض تھی جس وقت تک آیت میراث نہیں اتری۔ جب سورہ نساء میں احکام میراث نازل ہوئے تو سب کا حصہ اللہ نے خود ہی متعین فرما دیا۔ اب ترکہ میت میں وصیت فرض نہ رہی، اس کی ضرورت جاتی رہی، البتہ مستحب ہے، مگر وارث کے لیے وصیت جائز نہیں کہ تہائی ترکہ سے جائز نہیں الا یہ کہ تہائی ترکہ سے زائد نہ ہو، یعنی اگر کسی شخص کے متعلق دیون اور ودائع وغیرہ اور کا جھگڑا ہو تو اس پر وصیت اب بھی فرض ہے، یعنی اگر کسی کے ذمے کوئی قرض ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی معاملات وغیرہ ہیں اس طرح کے تو اس کے ذمے اب بھی وصیت کرنا فرض ہوگا، لیکن عام روٹین میں جس کے ذمے کسی کی کوئی ودیعت یعنی کسی سے چیز لے کے واپس کرنے کا معاملہ ودیعت یا پھر کسی کا قرض وغیرہ اس طرح کا معاملہ ہے یا کسی سے رہن چیز لی ہے، ادھار لی ہے، واپس نہیں کی، تو یہ جو بھی معاملات ہیں اس میں وصیت اب بھی ضروری ہے، لیکن جس کے ذمے یہ نہیں ہے اس کے لیے اب وصیت فرض تو نہیں، البتہ مستحب ہے، اور مستحب بھی پھر ایک مخصوص حصہ یعنی اس سے زائد کی وصیت نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی اپنے مال کا جو تہائی حصہ ہے اس میں سے کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔